بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ اللہ نے شیر کو کیوں پیدا کیا، اللہ نے دوسرے جانوروں پر شیر کو کیوں مسلط کیا اور انسانوں کے دلوں میں شیر کا ڈر کیوں پیدا کیا، شیر کا گوشت کھانا اسلام میں کیوں حرام کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ جب شیر دہاڑتا ہے تو اس وقت اللہ سے کیا کہنا چاہتا ہے، شیر جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی کن چیزوں سے ڈرتا ہے، اور اگر کوئی انسان شیر کو خواب میں دیکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے۔ ان سب باتوں کی جانکاری آج ہم اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ دوستو، شیر درندوں میں سے سب سے طاقتور جانور ہوتا ہے۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہادری، دلیری اور حملہ کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی کے چاچا جان حضرت حمزہ بن مطلب کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شیر پانی کی ضرورت کو بہت کم محسوس کرتا ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا یعنی کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے۔ اگر شکار کھاتے وقت شیر کا پیٹ بھر جائے تو باقی کا حصہ وہیں پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ شکار پر نہیں جاتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ شیر کو جب بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو وہ صبر نہیں کر پاتا اور تب تک کھاتا ہے جب تک اس کا پیٹ نہیں بھر جاتا، اور پھر جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ سست ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا پانی بھی نہیں پیتا ہے۔ شیر میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شکار کو بغیر چبائے یعنی کہ وہ اپنے اگلے دانت سے ہی نوچ نوچ کر کھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، شیر کی ایک بڑی خاصیت ہے کہ شیر بہادر اور دلیر تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ مرغے کی آواز سے اکثر ڈر جاتا ہے اور بلی کی خوفناک آواز سے بھی ڈر جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شیر کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ ان کو اس قابل بھی سمجھتا ہے کہ وہ درندے اس کے حملے پر جواب دے سکیں۔ شیر کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ شیر کی بوڑھے ہونے کی علامات یہ بھی ہیں کہ وہ اس کے دانت گرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے دنیا جتنے بھی جانور پیدا کیے ہیں ان کا کوئی مقصد ضرور ہے۔ اسی طرح شیر کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت موجود ہے۔ النورُ مومین کتاب میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، یا علی، آپ علم کا دروازہ ہو، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر جاندار چیز کو کسی نہ کسی مقصد پیدا فرمایا ہے، ہر چیز میں انسان کا کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائیے، جنگل میں درندے شیر سے انسان کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے شیر کو کیوں پیدا کیا ہے؟ شیر کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ بس اتنا سننا تھا جو حضرت علی علیہ السلام کہنے لگے، اے شخص، اللہ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کرتا ہے، پیار کیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ جتنا کریم ہے انسان اس کے کرم میں اتنا ہی ناواقف ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے اس زمین پر انسانوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں رکھی ہیں اور اللہ ہر چیز کو آپس میں کو جوڑ دیا ہے تاکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتا رہے۔ اے شخص، اگر اللہ شیر کو پیدا نہیں کرتا تو اس زمین پر گھاس پھوس کھانے والے اتنے جانور ہو جاتے کہ وہ اس زمین کو ساری ہریالی کو کھا جاتے اور اس طرح سے زمین پر کوئی بھی جنگل باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ نے شیر کا ذکر جانوروں میں رکھا ہے تاکہ وہ انہیں کھا کر خدا کی قدرت کی حفاظت کر سکے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں شیر کو اللہ نے انسانوں پر کیوں مسلط کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار وہ کسی سفر پر تشریف لے جا رہے تھے
کہ ان کی گزر ایک ایسی جماعت کے پاس سے ہوئی جو آرام کر رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے ساتھ میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ تو یہ سن کر انہوں نے کہا کہ یہاں راستے میں ایک شیر ہے جو ہم سب کو بہت ڈرا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر اپنے سواری سے نیچے اتر گئے اور شیر کے پاس جا کر اس کو راستے سے ہٹا دیا اور اس کے پاس جا کر کہنے لگے، اے شیر، اللہ کے پیارے نبی نے تیرے بارے میں ٹھیک ہی فرمایا ہے کہ واقعہ تمہیں ابن آدم پر غیر اللہ کے ڈرنے کی وجہ سے ان پر مسلط کر دیا۔ یاد رکھنا، اگر انسان کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، اپنے مات پر عمل، اللہ کے سوا کسی اور بھروسہ نہ کرے اور اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگے تو پھر ایسے شخص پر شیر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام شیر کا گوشت کھانا کیوں حرام ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے پیارے نبی حضور فرماتے ہیں کہ درندوں میں سے جانور اپنے دانتوں سے شکار کو پکڑتا ہے، اس کا گوشت کھانا اسلام میں حرام ہے، یعنی کہ جو جانور دانتوں سے اپنا شکار کرتے ہیں ان کا گوشت کھانا اسلام میں حرام۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ شیر اپنے دانتوں سے ہی اپنا شکار پکڑتا ہے، اس لیے اس کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر کا جب دہاڑتا ہے تو اس وقت وہ اللہ سے کیا عرض کرتا ہے، اس وقت اللہ سے کیا فریاد کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور فرماتے ہیں کہ شیر جب دہاڑتا ہے تو اس وقت وہ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، تو مجھے کسی نیک اور اچھی آدمی پر مسلط نہ کرنا۔ اللہ کی ہر جاندار چیز پر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہے۔ اللہ نے بغیر مقصد اور بغیر فائدے کے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اس بات کو اللہ بھی بخوبی جانتا ہے کہ کس چیز کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے باتوں پر اپنی زندگی بسر کر اور اپنے دل میں صرف اللہ کا خوف رکھے، اس کے علاوہ کسی اور خوف اپنے دل میں نہ آنے دے، اور اللہ کے پیارے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے ہر سنت پر عمل کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔